بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، دوست ایسا ہو حبیب ابن مظاہر جیسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکین مدینہ اور نجف کے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو نیکسٹ زیارت جو کرواؤں گی وہ انشاءاللہ حبیب ابن مظاہر کے ذریع مبارک کی کرواؤں گی، جو مولا حسین کے سب سے اچھے دوست، بچپن کے دوست ہیں۔ ان کی آج میں آپ کے انشاءاللہ زیارت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ جو بھی نئے سبسکرائبرز ہیں وہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، کیونکہ اس طرح میری آنے والی ہر ویڈیو انشاءاللہ آپ تک فوراً پہنچے گی، تاکہ آپ لوگ سب زیارات سے زیارت کر سکیں، اور سب زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ جو لوگ نہیں آئے وہ بھی ان معلومات کو، ان مقدس مقامات کو دیکھ سکیں انشاءاللہ۔ تو چلیے میں آپ کو زیارت کرواتی ہوں، اور حبیب ابن مظاہر کا مختصر سا تعارف اور ان کی شہادت آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ جتنی میں نے تحقیق کی ہے، میں نے پورا پڑھ کے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ساری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور ویورز، ابھی آپ کو میں مناظر دکھا رہی ہوں حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر کے مناظر ہیں یہ، اور سامنے آپ کو مولا کا قبہ، سنہری گنبد جو ہے، ڈوم ان کا، وہ نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی انشاءاللہ پتہ ہوگا کہ حبیب ابن مظاہر کی جو قبر ہے، یا جو ان کی زری ہے، یا جو ان کا روضہ ہے، وہ ماشاءاللہ سے حرم حسین کے اندر ہی ہے۔ یہ بھی ایک ماشاءاللہ حبیب ابن مظاہر کی بہت بڑی ایک خوش قسمتی ہے، ان کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ اپنے جو سب سے پیارے ان کے دوست، بچپن کے دوست بھی کہیں گے، اور ان کو مولا کے ایک کربلا کے سب سے بزرگ شہید بھی کا لقب بھی انہی کے پاس ہے، ان کا عہدہ بھی انہی کے پاس ہے، کیونکہ ماشاءاللہ حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ کربلا کے 72 شہداء میں سے سب سے زیادہ بزرگ ترین یہ شخص تھے۔ اور ان کی انشاءاللہ میں عمر مبارک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان کی عمر کتنی تھی جب یہ شہادت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ ابھی آپ ماشاءاللہ حرم کے مناظر دیکھتے جائیے۔ تو چلیے ساتھ ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ حبیب ابن مظاہر کا مختصر تعارف بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حبیب ابن مظاہر کا پورا نام جو ہے وہ حبیب ابن مظاہر ابن رعاب بن اشتر تھا، اور آپ کی کنیت جو تھی وہ ابو ثور تھی، اور 13 سال پہلے آپ یمن کے قبیلہ بنو اسد میں پیدا ہوئے تھے، اور 9 ہجری میں مدینہ آ کر رہنے لگے تھے۔ حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ اپنے خاندان یعنی بنو اسد کے معروف فرد، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اور امام علی علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی تھے۔ آپ کا شمار روایان حدیث میں بھی ہوتا ہے، یعنی یہ حدیث کے بھی راوی تھے۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ حضرات جتنے بھی ہیں، یہ آپ قبل از خلقت آدم کس صورت میں آپ موجود تھے، یا کس صورت میں تھے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نور کی مانند تھے، اور عرش الہی کے گرد طواف کرتے تھے، اور فرشتوں کو تسبیح و تحمید و تحلیل سکھاتے تھے۔ ماشاءاللہ یہ بہت امام حسین کا، یہ دیکھیے کس قدر رتبہ ہے ان سب ہستیوں کا، ہمارے 14 معصومین کا، کہ وہ جب حضرت آدم بھی خلق نہیں ہوئے تھے تب بھی ہمارے یہ 14 رہبر جو ہیں وہ ان کا نور جو تھا وہ نور کی شکل میں تھے، اور فرشتوں کو تسبیح و تحلیل سکھایا کرتے تھے۔ جی ویورز، حبیب ابن مظاہر وہ کربلا کی ایک واحد ہستی ہیں، واحد شخصیت ہیں کہ جن کو مولا حسین نے خود خط لکھ کر بلوایا تھا۔ اور یہ دیکھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے حبیب ابن مظاہر کی زری مبارک ہے، ان کی قبر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ زیارت بھی کیجئے، آ کے شیئر لازمی کیجئے، اور مولا کے مصائب اور حبیب ابن مظاہر کے مصائب کو بھی یاد کرتے جائیے۔ میں کچھ مصائب ان کے جو انہیں وقت شہادت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور ان کی جو قبر کے اوپر، زری کے اوپر ایک مولا کا فرمان لکھا ہوا ہے مولا حسین کا، وہ بھی اس کا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں ان کی قبر پر بھی لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ ضرور اس کا ترجمہ شیئر کروں گی۔ یہ بہت ایک بڑی ایک بات ہے۔ تو
اب میرے ولاگ کو پورا دیکھیے۔ حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے شمشیر زنی کر رہے تھے کربلا کے میدان میں۔ کربلا کی جنگ میں انہوں نے، تاریخ میں ہے کہ انہوں نے 62 اشقیاء کو ہلاک کیا تھا، یعنی واصل جہنم کیا تھا۔ اسی اثنا میں بدیل ابن مریم اقفانی جو ہے ایک شکی نے ان پر حملہ کیا تھا اور ان کی پیشانی کو تلوار کا نشانہ بنایا تھا، اور دوسرے تمیمی شخص نے نیزے سے حملہ کیا تھا، حتیٰ کہ حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ زین پر سنبھل نہ سکے اور زمین پر آ گئے تھے۔ ان کی سفید داڑھی جو تھی وہ ان کے سر سے خون جاری ہوا تھا، اس سے وہ خضاب ہوئی تھی، اور جو اس کے بعد پھر بدیل ابن مریم جو تھا اس نے پھر حبیب ابن مظاہر کے سر کو تن سے جدا کیا تھا۔ اور جب کہتے ہیں کہ جب حبیب ابن مظاہر کے لاش پر مولا حسین پہنچے ہیں تو انہوں نے جب حبیب کا یہ حالت دیکھی تو انہوں نے فرمایا تھا، عربی میں فرمایا تھا کہ اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، اور مولا کا یہ فرمان، مولا کے الفاظ حبیب کی قبر پر بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ میں اپنی اور اپنے حامی اصحاب کی پاداش کی توقع خداوند متعال سے رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کی مسلسل تلاوت کر رہے تھے، اور حبیب کے بارے میں مولا نے یہ بھی فرمایا تھا جب اس کی لاش پر پہنچے ہیں، حبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا مولا نے کہ آفرین ہو تم پر اے حبیب، تم ایک فاضل انسان تھے اور ہر شب ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہ ماشاءاللہ مولا نے حبیب کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں یہ فرمایا تھا، اور ان کا یہ فرمان مولا کا حبیب کی آج بھی قبر پر لکھا ہوا ہے، اور یہ مولا کے وفادار صحابی اور بچپن کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بچپن سے ہی یہ مولا حسین کے، مولا حسن کے بہت زیادہ وفادار صحابی، وفادار دوست تھے، اور یہ واحد شخصیت ہیں جن کو مولا نے خط لکھ کر اپنے کربلا میں بلوایا تھا، اور انہوں نے خط کا جواب جو ہے وہ دیا تھا، اور اس صورت میں دیا تھا کہ وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو مولا کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی جان کا نذرانہ مولا پر نثار کر کے قیامت تک کے لیے ابد ہو گئے اور جنتیں حاصل کر لیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی مولا پر وفا دکھانے کی، وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حبیب جیسا ہمیں بھی بنائے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میں بتاؤں گی کہ ان کی قبر امام حسین سے کتنے فاصلے پر ہے، تو حبیب کی جو قبر مبارک ہے، زری مبارک ہے، یہ مولا حسین کے روضے سے صرف اور صرف 10 میٹر کے فاصلے پر ہے، اور حرم کے اندر ہی ہے۔ ہر دوست طیب و طاہر نہیں ہوتا، ہر دوست حبیب ابن مظاہر نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح انٹرسٹنگ ولاگ آپ کے لیے خدمت میں لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔